کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی: جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر: جی ہاں لگائی جا سکتی ہے یاسر صاحب۔ روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ روزہ رکھنے کی دعا کا حکم، روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ حمید خان: نہیں جی، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ استحاضہ میں روزے اور نماز کا حکم، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے، اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو، خون آئے، تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین کشمیر سے: کسی خاتون کو اگر 10 دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ 10 دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے۔ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی، 6 دن خون آیا، تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے، اس کو 6 دن خون آیا تو ٹھیک ہے، 6 دن تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں۔ 7ویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون، 8ویں دن بھی خون آیا، 9ویں دن بھی خون آیا، اور 10 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو 9 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور 10 دن سے کم آیا ہے، تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 6 دن خون آیا، اگلے مہینے 6 دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ 10 دن سے بھی کراس ہو گیا، تو 10 دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضے کا خون ہے، اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا۔ پچھلے مہینے چونکہ 6 دن خون آیا تھا تو 6 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور 6 دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے، پاکی کے دن سمجھے جائیں گے، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھی ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو۔ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ 10 دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض، اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاضہ کے ایام، اور اگر 10 دن سے پہلے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے ہی شمار ہوتے ہیں۔ پھر تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جامعۃ الرشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو۔ وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس میں خواتین حیض و نفاس کے مسائل پڑھیں، اور مردوں کے مسائل بھی ہیں، خواتین کے مسائل بھی ہیں۔ پہلے وہ بہت مشکل تھی، اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے، اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، روزے ضائع ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں۔ عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا، ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جویریہ خان جرمنی سے۔ بعض فقہا اس کی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے، وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے،
تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنا نہیں کیا. تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں, اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں. ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے, دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہی طریقہ اسلام پر, شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں, تو فرقہ واریت پھیلے گی. کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے. دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں, فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے, دوسرے میں تعویل کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے. نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے. اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے, اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے. تو آپ یہ کام نہ کریں, عصر کے بعد آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں. الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم. الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے. اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے, منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے, تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم. دیکھیں, تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں, روزوں پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے, قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا. تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے. کبھی بہت تھکاوٹ ہو, نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے, کم کر دیں, مختصر کر دیں. ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں, اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں, اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں, 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں. لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں, کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ, اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو, 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا, ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو. موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے, تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے. تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے, اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے. اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں. یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم, بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے, پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا, کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں. لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا. لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے, کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے. ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ. روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال, کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں؟ طفیل صاحب دبئی سے. جی ہاں, کر سکتے ہیں. کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں. ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا, اپنی آہستہ آہستہ ان سے جان چھوڑائیں. میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بائیوٹک ہے ایک طرح کی. تو اینٹی بائیوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے, فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے. بہرحال کوئی مستند 100% مستند بات نہیں ہے, آپ اس کی اپنے طور پر مزید تحقیق کر لیں. نیم کی مسواک کیا کریں, بہترین چیز ہے. تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا. آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئی, حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا, مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں. تو سیدھا سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں, اس کی عادت ڈالیں, ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی.